اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ، کرامت 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 کہتے ہیں۔ جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں، ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا۔ ہم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا، بچہ تربیت میں آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو؟ چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی۔ ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہے، جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا۔ اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھے، کیسا کھانا کھلا رہے اس کو؟ اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبد القادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے۔ آپ نے جواب کچھ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ہاں، آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے۔ اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کیا غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، 3 پارے میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا، اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا تھا، اور کبھی مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مارتے تو زندہ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی کے پرندے بناتے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے تھے۔ یہ ادھر ادھر کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی۔ میرے عزیزو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک امت مصطفیٰ کے ولی کامل ہیں، رسول اللہ کی امت کے وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کی اس چیز کو پوری فرما دیتا تھا۔ اب آپ کو چند کرامتوں کے بعد یہ بھی میں بتا دوں، ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اوپر سے، بہت چین 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 آواز کر رہی تھی، تو مجمع میں ادھر سے ادھر لوگ دیکھنے لگ گئے، ڈسٹرب ہو جاتا نا، یہاں ہوتا ہے ابھی تھوڑی سی آواز ادھر آ جائے تو سب کی گردنیں ادھر ہو جائیں گی۔
اور غوث پاک کے مجمع میں یہ بے ادبی ہے، حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہوں اور ادھر ادھر کوئی چہرے اٹھائے تو آپ نے صرف اور صرف گھور کر کے اس چیل کو دیکھا، اس کی منڈی الگ اور دھڑ الگ گر گئے، وہ مر کے تڑپنے لگی، ختم ہو گئی۔ آپ کا خطبہ چلتا رہا، اب کوئی گردن اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں تھا، سب غوث پاک کی طرف کہ وہ نگاہ جلال جو چیل پر پڑی تھی کہیں اور بھی نہ پڑ جائے۔ سب کا انہماک توجہ کے بعد جب غوث پاک کا خطبہ ختم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ اس چیل کے پاس گئے، اس کے منہ کو اٹھایا، اس کے دھڑ سے لگایا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ چیل پھر سے زندہ اڑتی چلی گئی۔ یہ کرامات کے باب میں ہے، یہ کرامات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت معجزے کا پرتو ہے، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ایسا کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ خصوصی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان اولیاء کو دی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم ہے، یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی داستانیں ہیں۔ میرے عزیزو، تم کو ماننا اور نہ ماننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کو منوانے جا رہے ہیں۔